اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ صلاۃ و تسبیح جو نماز ہے نفل، اس کی 4 رکعتیں ہیں، تو کس طرح سے پڑھی جائیں گی۔ کافی سارے لوگ دوسری طرح سے پڑھتے ہیں، کچھ اس طرح سے پڑھتے ہیں، تو جیسے ہم پڑھتے ہیں میں آپ کو ویسے بھی بتا رہی ہوں۔ آپ اسے اچھی طریقے سے نیت کرنی ہے آپ نے۔ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ و تسبیح، ٹھیک ہے۔ اس طرح پڑھیں گے کہ پہلے تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے پڑھنا ہوگا ثنا یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد کچھ لوگ پڑھتے ہیں تسبیح، تیسرا کلمہ کی جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، مطلب سورہ فاتحہ سے پہلے۔ آپ کی مرضی پہلے پڑھ لیں، کوشش کریں کہ پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ مطلب تعوذ تسمیہ فاتحہ اور دوسری صورت بعد میں پڑھی جانی ہے، لیکن میں جس طرح سے پڑھتی ہوں میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کر پہلے آپ نے 3 دفعہ رکوع تسبیح رکوع سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 10 دفعہ رکوع میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر، اس کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لازمی ملانا ہے۔ پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، یعنی کہ قومہ جسے ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر، اس کے بعد پھر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 دفعہ، ٹھیک ہے۔ پھر ربنا لک الحمد اللہ اکبر کہہ کر آپ نے پھر سجدے میں چلے جانا ہے، تسبیح سجدہ پڑھنی ہے، یعنی کہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ پھر آپ نے 10 دفعہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 دفعہ پڑھ کر، اس کے بعد ایک دفعہ پھر آپ نے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے سجدے سے، مطلب جلسہ میں، تو 10 دفعہ ہی جلسے میں آپ نے ایک جلسے میں بیٹھ کر 10 دفعہ پڑھنی ہے، جیسے جسے ہم التحیات کہتے ہیں، جیسے ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں جلسہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا 10 دفعہ جلسے میں ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے سجدے میں بھی آپ نے اسی طرح سے 10 مرتبہ پڑھنی ہے یہ تسبیح، دوسرا سجدہ مکمل کر کے پھر آپ نے جلسے میں بھی 10 دفعہ ہی پڑھنی ہے۔ اس طرح ایک رکعت میں یہ ہو جائیں گے 75 مرتبہ، تو 4 رکعتیں آپ نے اسی طرح سے پڑھنی ہیں۔ دوسری بات آپ یہ یاد رکھیے گا، 2 رکعت آپ نے جب پوری کر لینی ہے، مطلب آپ نے 2 رکعت پوری کر لی ہیں، تو التحیات جو ہے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اسی طرح آپ نے 2 رکعت جو ہے نا پھر پوری کرنی ہے۔ پھر آپ جب مطلب 4 رکعتیں پوری پڑھ لیں گے، اس کے بعد نا آپ نے التحیات پڑھنا ہے۔ تو اس التحیات میں آپ کو جو میں بتا رہی ہوں کہ ہمیں زیادہ یا کمی یا کوتاہی ہو جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں سجدہ سہو، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کر لینا ہے کہ کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو پھر آپ نے اس طرح پڑھنا ہے التحیات کے، یہاں سے التحیات سے شروع کرنا ہے آپ نے عبدہ و رسولہ تک پہنچ کر، پھر دائیں طرف آپ نے سلام پھیر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، دونوں سجدوں میں سبحان ربی اللہ آپ نے پڑھنا ہے، دونوں جیسے ہم نماز کا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے پورا التحیات پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا ابراہیمی پڑھنی ہے جو سورہ ابراہیم میں آتی ہے دعا۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ درود شریف کے بعد جو ہے التحیات میں ہم یہ پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد یوم یقوم الحساب کے بعد آپ نے 3 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
اس کے بعد جو ہے آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ اس کے بعد یہ صلاۃ و تسبیح جب آپ صلاۃ و تسبیح پوری پڑھ لیں گے، اس کے بعد سلام بھی آپ نے پھیر لینا ہے، تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے چوتھا کلمہ۔ کتنے دفعہ پڑھنا ہے؟ 10 دفعہ پڑھنا ہے چوتھا کلمہ، یعنی کہ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی دعا مانگنی ہے وہ دعا ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے نا قبول کرتے ہیں۔ اور یہ جو نماز ہے پوری زندگی میں ایک دفعہ پڑھیں ہر حال میں، پہلے تو پڑھیں ہر ہفتے میں یا ہر روزانہ پڑھیں، روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں پڑھیں، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے مہینے میں نہیں پڑھ سکتے 6 مہینوں میں، اگر 6 میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر جو ہے نا سال میں پڑھ لیں، 2 سالوں میں پڑھ لیں، ورنہ پوری زندگی میں ایک دفعہ ہر حال میں نا آپ نے پڑھنی ہے یہ دعا۔ اور اسے مطلب جو یاد کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے کتنی دفعہ پڑھ لی ہے تو انگلیوں پہ کاؤنٹ کریں، ٹھیک ہے نا، انگلیوں کو دباتے جائیں، 1 2 3 4 5 اس طرح سے 10 دفعہ ہو جائیں گی۔ پھر جیسے ہم سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے تو پھر اس وقت ایک دفعہ پھر سے ہاتھ کو دبا لینا ہے، 15 دفعہ آپ انگلیوں کو دبائیں گے، آپ کو کاؤنٹ ہو جائے گا کہ ہم نے اتنی دفعہ پڑھ لی ہے۔